أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صاحب المشرقين والمغربين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين ایک مرتبہ پھر پیار کے نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا مکین قلوب المؤمنین نہایت ہی واجب الاحترام حضرات علماء حق علماء اہل سنت معزز مہمانان گرامی قدر اور میرے نہایت ہی کرم فرما محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں قابل قدر مائیوں بہنوں اور عزیز بیٹیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب مبارک باب کے مستحق میں محسن اہل سنت خطیب اسلام برادر عزیز حضرت علامہ حافظ صابر ایوب صاحب اور آپ نے جملہ رفقاء معاونین وابستگان کہ جنہوں نے امتی ہونے کے ناطے تلے گنگ کی سرزمین سے ان عظیم ہستیاں دی بارگاہ چ دروداں دے گجرے سلاماں دے ہار محبتاں دیاں سوغاتاں
اور اتھرواں دے نذرانے پیش کرنے کا اہتمام کیتا۔ اللہ تعالی حافظ صاحب اور آپ دے اس کاروان عشق رسول نو دن دگنی رات چگنی برکت ترقی عطا فرمائے۔ میں جدوں بھی تلے گنج دے اندر حاضر ہویا اس علاقے دے غیور مسلمانوں کا جذبہ دیکھیا، اسلام دوستی دیکھی۔ حاجی محمد بشیر صاحب انتہائی محبت فرماندے سن، عرصہ دراز تک انہاں دی محبت بری دعوت تے حاضری ہوندی رہی، اج ساڈے کو موجود نہیں، مگر میں خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ انہوں نے عظیم بیٹے جناب آصف بشیر صاحب وہی محبت پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی حاجی صاحب کی قبر کو جنت دیاں باغاں وچوں باغ بنائے، آخرت کی منازل آسان کرے، اللہ نے بچیاں انہوں کا جانشین بنائے۔ حضرات محترم، کل بھی پروگرام ہوا، آج بھی پروگرام ہے، اور سلسلہ حافظ صاحب فرما رہے سن کہ تقریباً 12 محرم تک جاری رہے۔ بلا شبہ کربلا دے میدان دے اندر زہرا دے لال نے جو عظیم قربانیاں پیش فرمائیں، انہوں نے قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ اس بیٹی کے اس سرزمین کے بڑے بڑے بادشاہ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیتے، مر گئے۔ کسی نو 10 دن یاد کیتا گیا تو کسی نو سال، کوئی 2 سال یاد رہا تو کوئی 10 سال، کوئی 50 سال یاد رہا تو کوئی 100 سال۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا انہوں نے یاداں مٹدیاں گئی، حتیٰ کہ قبراں دے نشان بھی مٹ گئے۔ تلے گنج کے گرد و نواح والو، حد نہیں ہو گئی فاطمہ دے بچڑے کی عظمت۔ 14 صدیاں بیت گئیاں نے، مار گئے کرب و بلا نو۔ زینب نے پیر دا کمال ہے کہ 14 صدیاں بعد جدوں بھی محرم دا چاند چڑھدا ہے، یہ پتہ لگتا ہے امام نے شاید ایسے مہینے قربانی دیتی ہے۔ سلاطین زمانہ دے نام مل گئے اور زہرا دے بچڑے کا نام بلند رہا۔ وہی وجہ کی ہے؟ قسم پیدا کرنے والے دی اگر اقتدار کا اصول مقصد ہوگا تو جنہ ملکاں واسطے جنگاں لڑیاں انہوں نے نام مٹ گئے۔ امام نے بچے اس واسطے نہیں کٹائے کہ اقتدار ملے، شخصی وقار واسطے قربانیاں نہیں دیتیاں، دولت پہ انبار واسطے قربانیاں نہیں دیتیاں۔ قسم محمد عربی کی زلفاں دی، میرے امام نے جو بھی قربانی دیتی رضائے یار واسطے دیتی۔ وجہ کی ہے؟ نبی کریم سرور عالم نے جڑا امام نال پیار کیتا نا، ہر نانے نے 2 نال پیار ہوتا ہے، پر مصطفیٰ کا اس 2 نال کوئی بکرا ہی پیار۔ 2 دیاں زباناں کدے کسی نہیں چوسیاں، موڑیاں سے بٹھا کے مدینے دیا گلیاں زلفاں پکڑا کے سیرا کران والا نبی ایویں کہ سیرا نہیں نہ کرا رہا۔ تھوڑے میرے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، کون نماز پڑھ رہے ہیں؟ رب دستگیر۔ کسی عام مسجد کا ملا نماز نہیں پڑھ رہا، کملی والا نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز دا اعلیٰ مقام سجدہ اور رسول سجدے۔
ننا حسین کھیلتا کھیلتا مسجد نبوی چایا، نانا سجدے پیا ہوا چڑھ کے بہ گیا نانے دیا موڑیا تلے گم کے گردوں نے بابا لو نبی کریم کا سر سجدے سے عبادت خدا ہو رہی ہے. حضور پڑھ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. بڑے مزے نال حسین موڑے تے بیٹھے تواڈے میرے نبی نے 3 تسبیحاں پڑھیاں، حسین نہیں اترے، 5 پڑھیاں نہیں اترے، 10 پڑھیاں نہیں اترے، 20 پڑھیاں نہیں اترے. نبی دی کال تے ملی ہوئی تھی. عرض کی مولا ایک پاسے تیرا سجدہ ہے، ایک پاسے میرا حسین ہے، جے میں سر چکیا تے ڈگ پوے گا، انہوں چوٹ لگ جائے گی. جے سر رکھا تے پھر سجدہ لمبا ہوگا. قدرتی آواز آئی سجنا سر نہ چکی تسبیح پر بہتر تاکہ پتہ لگ جائے سجدہ بھی میرا حسین بھی میرا. نبی پاک دی نماز وچ کتنے خیال سن، بڑی توجہ نال سوچ کے بولے. 2 خیال نے نبی دے یاد، ایک خدا دا، دوجا حسین دا. سر نہیں چک رہے، حسین یاد آ رہے ہیں، چکیا تے ڈگ پوے گا. سجدہ لمبا کر رہے ہیں، خدا یاد آ رہے ہیں. 2 تصور نبی دے ذہن وچ، ایک خدا دا دوجا حسین دا. قدرتی آواز آئی سجنا سر نہ چکی تسبیحاں پڑھدا چل تاکہ دنیا نوں پتہ چل جائے میں یاد رہواں بھی عبادت حسین یاد آوے. کسی عاشق نے قلم توڑ، وہ کہتا ہے سجدہ لمبا ہو رہا ہے، وجہ کی اعزاز مصطفیٰ میں عبادت کھڑی رہی. سب بولو اعزاز مصطفیٰ میں. نہ بھی پڑھو تو میں تے بولن واسطے آیا ضرور بولاں گا، پر میں چاہنا میری تلے گم کی ڈائری اج کربلا تو مدینے جا رہی ہے نا، خالی میرا نام نہ آوے تہاڈا نام بھی آوے، امت حسین کا جشن منا رہے. اعزاز مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی. اعزاز مصطفیٰ میں شریعت، اعزاز مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی. تلاگم تے گردوں نے آبا لیو دروازہ بطول پہ رحمت کھڑی رہی. یہ ابو بکر کی خطابت نہیں، آج نبی پاک بیٹی فاطمہ دے دروازے تے آئے. رسول اللہ نے ہلکی جی دستک دیتی، دکھاں کی ڈوبی ہوئی آواز آئی، من انتا، کون ہے؟ فرمایا انا محمد رسول اللہ. بیٹی میں تیرا باپ محمد اللہ رسول. در میں ڈوبی ہوئی آواز آئی، بابا تھوڑی دین بڑا سخت بخار چڑھے ہے. بابا میں چارپائی تے لیٹی ہاں، بابا میری چادر بڑی چھوٹی. بابا جی میں سر تے کرنیاں تے لتاں ننگیاں ہوئیاں نے، لتاں تے کرنیاں تے سر ننگا ہوندا ہے. بابا میرے واسطے کی حکم ہے؟ رحمت عالم دی اکھاں دا آنسو آ گئے، اپنے کندھے تو مدثر دی چادر اتاری،
دیوار تو اندر ٹوٹ کے فرمایا بیٹی تو چادر بدل لینا انتظار کرنا دروازہ بطول پہ رحمت کری دروازہ بطول پہ رحمت دروازہ نبی پہ شریعت کھڑی رہی دروازہ بطول پہ رحمت کھڑی رہی سجدے میں تھے رسول تم کھوتوں پہ جب تلک بیٹھے رہے حسین عبادت کھڑی رہی امام الانبیاء پڑھ رہے ہیں سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ 70 تسبیحاں پڑھی حسین اپنی مرضی نہ اترے دوڑ پہ کرنا ماں فاطمہ مصلے تے بہ کے تسبیح پڑھ رہی ہیں سن ماں دی گود وچ بہ کے دونوں باواں ماں دی گردن نال لپیٹ کے متھا چوم کے آکھیا امی ایک گل دساں کی نانا سجدے سامنے موڈے کے بہ گئے ہیں نانے نے 70 تسبیحاں پڑھی میں اترے ہیں تے نانے نے سر چکی ہیں سیدہ فاطمہ دی ہچکی بن گئی منہ چوم کے فرمایا حسین میرے ابو نے اتنا تنگ کی تھی اتنی دیر ابا جی کا سر سجدے چ گیا بڑی تکلیف دیتی ہے میرے ابو نو اپنے نانے نو تو بڑا پریشان کیتا تلے کم تے کہ تو نواب والو امام حسین نے ماں دا منہ چوم کے آکھیا امی جیو تیرے ابو نے تے میں تیرا بیٹا ہوں اے امی میری گل بڑے غور نال سن لے اج نانے نے میرے پیچھے 70 تسبیحاں پڑھیاں نے کل نانے دی امت واسطے میں 72 تن قربان کرا دیا میں سارے قرضے اتارا گا ماں اللہ یہ شان ہے سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ اگر میں بات کہہ دیا تو میں حق بجانے بات ساڑھے تک جڑا رسول دا دین پہنچی ہے نا یہ حسین دیاں قربانیاں میں کلمے دی قسم ہے میرا عقیدہ ہے میرا ایمان ہے یہ کربل دے ٹبے تے تیمم کر کے شہزادہ اکبر نے اذانہ نہ دکھیاں ہوئیاں تے آج شاید کسی مسجد تو آذان بھی آواز کھنجر کی دار تھلے یہ امام حسین نے سجدے نہ کیتے ہوں گے کہ آج کسی مسجد بھی شاید سجدہ کرنے والا نہیں اسلام تے احسان ہے میرے حسین اور کسی عاشق نے قلم توڑی وہ کہتا اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا مسلمانوں قرآن تھا قرآن ہے قرآن رہے گا قرآن تھا قرآن ہے قرآن رہے گا اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا احسان ہے احسان رہے گا اسلام کی گردن پہ
حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ سید نے آواز دیتی زینب جی میرا ذرا میری گل سن۔ بہن اجڑے جا گئی، بھائی بھی حکم فرمایا جب کوئی کام ہوئے تیرے نال مشورہ کرنا نا، آج ضروری مشورہ ہے۔ بھائی جی کی؟ فرمایا زینب یزید نے میرے کو بیعت منگی، میں انکار کر دیتا۔ بھائی جی بہت اچھا کیتا جی، یزید کی بیعت کرے نہیں کرنی، وہ پلیت ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، عیاش ہے، بدماش ہے۔ فرمایا ہاں میں انکار کر دیتا ہے، مشورہ ہے کرنا ہے بہن۔ یزید دیا خباستہ نے اسلام کو کمزور کیتا ہے، جڑا بوٹا نانے نے دین دا لایا سی نا، وہ حلیہ بگاڑ دیتا ہے، یزید دی غیر اسلامی حکومت۔ پہنے یزیدیت بھی مرد لگ گئی ہے دین۔ بھائی جی دین مٹن نہ دے۔ فرمایا میں عزم رکھنا، میں نہیں مٹن دیا۔ مگر زینب علاج ہے بڑا مہنگا۔ بھائی جی کی علاج مہنگے؟ فرمایا زینب یزیدیت نے کمزور کر دیتا ہے نانے دے دین نو، تے علاج بڑا مہنگا ہے۔ یہ دوائی نال نہیں بچدا، انہوں خون چاہیے۔ ویر دا منہ چوم کے آخیا ویرا یہ تو مشکل ہی کوئی نہیں، حج دے دن قریب آ رہے ہیں، مکے جا کے حج کا خطبہ آپ دیو، لکھاں حضور دے غلام ہون گے، اعلان کر دیو کہ دین رسول نو خون چاہیے۔ ہزاراں مسلمان اپنا خون دین واسطے کٹھے ہو جان گے، تھوڑی ایک آواز تے دنیا لبیک کہے گی مسئلہ ہی کوئی نہیں بھائی، جتنا خون چاہیے ہویا مل جائے گا۔ تلے گنگ والوں زہرا دے لال نے بہن کے سر تے ہاتھ رکھ کے آخیا بہن تیری گل تے ٹھیک ہے، میرے اعلان تے خون تے بڑا جمع ہو سکتا ہے، پر بہنے مریض نو ہر کسے دا خون تے نہیں۔ جہاں مریض نو اتنے دا خون لگتا ہے جہاں گروپ نمبر ملتا ہوئے، خون تے جمع ہو سکتا ہے، پر سب دا گروپ نمبر نہیں ملتا۔ زینب مجبوری ہے، دین نال ساڈا خون ہی ملتا ہے۔ اگر دین نبی دے مدینے چ پلدا رہا ہے تے میں نبی دے سینے تے پلدا رہا ہے۔ دین نال میرا بڑا پرانا رشتہ ہے۔ اصغر دا خون مل جائے گا، اکبر دا ملے گا، تیرے اولا محمد دا مل جائے گا، عباس دا ملے گا، چند علماء دے خون مل جان گے، میرا ملے گا۔ سیدہ نے ویر دا ہاتھ پکڑ کے چمت اکھاں لا کے آخیا ویرا بہن دا امتحان کر دے، قسم ہے کدے میں اپنا بھی خون دینا پیا تو میں دے دیا گی، میں نانے دین کو مٹن نہیں دیا گی۔ امام نے فرمایا اچھا پھر ایسا کرو، میں فیصلہ کیتا میں اج راتی مدینہ چھوڑ، تسی تیاری کر، میں تک جاندی باری اپنے نانے نو آخری سلام دے۔ ویر نے برادہ پلہ پکڑ کے آخیا میں بھی تے نال جانا، پتہ نہیں مڑ کے کدوں مدینے ہونا، میں بھی سلام کرا گی۔ بہن برا ادھی راتی رسول اللہ دے روضے میں، اللہ سب نو مصطفیٰ دے در دی آدمی۔
امام علی مقام امام حسین نبی کریم کی تربت سے پیروں والے پاسے کھلو ہے. امام نے نانے کی قبر کی مٹی نو چوم کے دیا سلام ہے جد امجد اے میرا منہ چومنے والے مجھے دوشے نبوت پر بٹھا کر گھومنے والے ذرا نظریں اٹھا کر دے کس کا نور عین آیا تیرے در پہ میرے نانا تیرا پیارا حسین. ہاتھ جوڑ امام نے عرض کی تھی تیرا پیارا حسین دی شان چلیا تیری پورے نبوت کے بہن والا کر کے میرے دیتے پڑھنا قرآن ویک زینب سکینہ تے شاہ نالے اکبر عباس جوان چلیا اصل پھر مسافر آیا ہونا نہیں تیرے دین تو قربان چلیا. نانے کی قبر روچی اٹھ گیا. نانا میں حسین جنوں موڑیاں سے چک دے سو مدینے کی گلیج پہ آدھے سو نانا میں مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اے قبر میں دکھ پاؤں گا پردیس میں جا کر. رسول اللہ کی قبر پر دیکھ کے مخاطب نے امام حسین اے قبر میں دکھ پاؤں گا پردیس میں جا کر تو شرم ہو تو نانا سے لپٹ جاؤں میں آ کر پھر ہاتھ اٹھا کر یہ سورہ کعبہ سنایا اس قبر کے صاحب کی قسم تجھ کو خدایا وہ صبر مجھے دے کہ کسی نے نہ ہو پایا نانا بھی کہے اس نے میری امت کو بچایا وہ ہرمیاں کا کر تو حسین ابن علی کو سب مجھ کو ستائیں نہ ستاؤں میں کسی کو. جفی پائی ہوئی ہے اونگا کھاں بند ہوئی آتے نانا سامنے سینہ میں اللہ کے فرمایا حسین جا پتر اللہ دے حوالے پترا تیر بھی بجنے نہیں نیزے بھی پہنے نہیں تلوارہ بھی چلن گیا. میرے حسین میری پڑی ہوئی اذان دی لاج رکھی میری چرسیاں زبانوں دی لاج رکھی میرے موڑیاں تے بین دی لاج رکھی. نانا بس ایک کو درخواست ہے جدو میں قربانیاں دینا ہوں مگر کول آ کے دیکھیو میں دیندہ کے دیں. نانا آکھا نہ آ کے دیکھیو نانا میں سب کچھ قربان کرا دیاں گا پر دین دی چادر تے داغ نہیں لگن گیا. سیدہ زینب خاتون نانے دی قبر تو مٹی دی مٹھ پا رکھے نا دوپٹے دے پلے بن لے. حسین فرماندے نے بہن مٹی کی کرنی ہے ویرا مدینہ تو دور ہو مانگی بڑی مجبور ہو میں گئی نانے بھی یاد ستائے گی تے مٹی سونگ کے دل نو تسلی دیا. امام علی مقام امام حسین نے فرمایا اچھا زینب چلو چلیے. امام الانبیاء سرور عالم نور مجسم دے در تو اٹھے جنت البقیع وال نگاہ کر کے فرمایا زینب ذرا جاندی والی مان بھی مل رہی. جنت البقیع آئے سیدہ فاطمہ زہرا دی قبر کو کھلو گئے. سیدہ زینب بیڑا والے پاسے کھلو گئے امام حسین سر والے پاسے کھلو گئے. ماں دی قبر
تے فاتحہ پڑھ کے فاتحہ ماں دی قبر اتے شاہ امام حسین پکار دائے میرا بولیا چلیا معاف کرنا اسلام نے آخری بار آئے تیری گود اندر لکھا سکھ پائے اج دکھاں دا بار پیا مار پائے میرے خون دی دین نو لوڑ پہ گئی تیوں کربلا قصب اسوار آئے سیدہ زینب چمٹ گئی ماں ہر ایک نو ماں پیاری ہوتی ہے پر زینب دی ماں رسول اللہ دی بیٹی حیدر کرام دی جب بھی مار کے مالی قبر دے بی بی پاک زینب فرمان لگی اٹھ کے دیو پیار دے کرو بدیا تیری دین مدینے ہو جان لگی ماں دنیا کا رواج ہے دیاں پردیس جاننا تے ماما کپڑے دنیا میں ماما پیار کر دنیا میں تیری دی مدینہ چھوڑ کے چلیے ماں منو الوداع کر سیدہ خاتون جنت دی قبر نہ آواز آئی زینب جا تیرا بھائی بھی شہید ہوئے گا تیرے بچے بھی شہید ہو گے تیرے بھتیجے پانجے سب ٹکڑے اٹھ جان گے زینب میں وعدہ کرنی ہاں جدوں کربلا حسین پورے تو ڈگدا ہوئے گا نا میری چولی اگے ہی ہوئے گی میرے دودھ پین دی دیئے لاج رکھے امام علی مقام امام حسین پھر آسمان والے رکھے گولے گولے آپ اٹھا کے سید نے دعا کی تھی تیرے دین کی خیر ہو یا الہی میں آؤں گا کشتی کنارے لگا کے یا اللہ دین تیرا مقدار ہوئے میں اسلام دے بندے کو کنارے لگا کیا قافلہ تیار ہے ایک امام حسین دی بیمار بیٹی سنگ رہے جنہوں تیاری کا کسے نہیں آکھی سوچ دیئے میں بھی نال ہی جاواں گی نا انہوں پتہ چلیا نال نہیں جاواں گی جدوں کمرے چاہ کے امام نے سر تے ہاتھ رکھ کے آکھیا تو جانے کے قابل نہیں میں رہ نہیں سکتا جو بات ہے دل میں تجھے کہہ نہیں سکتا پاسا مار کے نہ زمین تے ڈگ کے باپ نے پیر پکڑ لے پیر پکڑ کے کہن دیئے کدے آسرے تے چھڑ چلے اتھے کون میرا غمخار بابا بعد مرن دے جندرے بجدے نے تجھیوں دیئے چلی مار چکی جاواں گی جا نماز تیرا کر لے باندیاں بھی شمار بابا اے میرے باپ میرے عظیم باپ میں بیمار ہاں میں بیماری کے روندی روندی مر جان گی مینوں نال لے چلو اگر سواریاں تھوڑیاں نے تو میں وعدہ کرنی ہاں میں سواری تے بیٹھ کے ضد نہیں کراں گی جس سواری تے میرا اصغر برا ہویا نا میں وہ نال دوڑاں گی پسینہ آئے گا میرا بخار لے جائے گا بابا نال لے چلو بابا گرمی ہوئے گی نا تو میں تھانوں پکا ہلاؤں گی تھک جاؤ گے تے پیر دباؤں گی امام نے منہ چوم کے فرمایا سغرا تو کی سمجھنی ہے میں نے تیرے نال پیار نہیں پر جڑی لسٹ نانے نے خواب وچ مینوں دتی ہے اودے وچ ہے تیرا نام کوئی نہیں آخری امیداں ہوندیاں نے پھر بہناں دیاں براواں سغرا نے دیکھیا نا ابو دا فیصلہ اٹل معلوم ہوتا ہے دکھاں بری آواز دیتی اکبر پہیا
شہزادہ علی اکبر دوڑ کے آئے. کی گل ہے بھائی؟ بھائی ابو نہیں لے جانے، تسی لے جاؤ، میں وعدہ کرنی ہاں میں ویرا تھوڑی خدمت کراں گی، کپڑے دھو کے دیاں گی، کھانا پکا کے دیاں گی، تھکے ہو گئے میں تھوڑے پیر دباواں گی، پکا چلاں گی. ویرا مینوں کلیاں چھڈ کے نہ جاوے. بہناں بھراواں دے پیار ہی وکھرے ہوندے نے. جدوں بہن دا رونا ویکھیا تے شہزادہ علی اکبر نے پگ لا کے گلے پا کے نا دوویں ہاتھ امام دے سامنے جوڑ کے کھلو گئے. امام نے فرمایا اکبر کی کہنا چاہنا ہے بابا؟ لمبی چوڑی کوئی بات نہیں، اتنی اپیل ہے سورہ میرے نال جائے گی. فرمایا اکبر نہیں جائے گی. بابا ناراض نہ ہوئے ہو، زینب تھوڑی بہن ہے، سورہ میری بہن. جے زینب اپنے ویر نال جا سکتی ہے کہ سورہ دا حق ہے اپنے ویر نال جا سکتی ہے. امام نے منہ چوم کے فرمایا اکبر ضد نہ کر، بہنوں کا موازنہ نہ کر، بہنوں میں بڑا فرق ہے. زینب میری بہن ہے، سورہ تیری بہن ہے، پر میری بہن تیریاں کوٹیاں دیکھ کے بھی صبر کرے گی، تیری بہن اصغر کا لاشا نہیں دیکھ سکے گی. امام نے بچی کا منہ چوم کے فرمایا اگے تقدیر دے نئی تدبیر چلدی، نال صبر دے دکھاں نو جالنا ہی. میری فاطمہ ماں دی قبر تے ہر شام جا کے دیوا بولنا. یقین ہو گیا کوئی صورت نہیں. شہزادے نے اکبر کہنے نے بہن تینوں پتہ ہے نا میں ابو سامنے اچا نہیں بولتا، آج تیری وجہ تو میں دو گلاں کر لیا نے. اچھا تو صبر کری، میں وعدہ کرنا میں مکیوں آ کے تینوں لے جاؤں گا. مینوں الوداع کر. گلے گانتے گئے تو نوابا لو جناب سورہ نے اکبر کا دامن پکڑ لیا. ویر دا پلہ پکڑ کے کہتی ہے کیسے کہوں میں الوداع، کیسے تمہیں جدا کروں، آنے کا وعدہ تم کرو، ملنے کی میں دعا کروں. تکبیر اللہ. امام نے فرمایا سواریاں تے سامان لے دو، سواریاں بٹھاؤ، تیار ہو جاؤ. آخری آواز بیمار نے پھپھو زینب جی بیٹی سغرا مینوں یقین ہے میں نال نہیں جانا. بیمار تھی تے ایک آخری احسان کر سکتی. سغرا کی احسان؟ میں اگے بیمار سا، اس انکار نے تو مینوں توڑ کے رکھ دیتا ہے. ذرا جاندی باری پھپھو اصغر نو چک کے میرے سینے تے لٹا دیو، میں پیر تو آخری میرے دل تے. سیدہ زینب نے جناب یہ اصغر کو اٹھایا، سورہ نے سینے تے لٹایا، کمزور باواں نال سورہ نے جبی پائی، کدے لگ چومے کدے رخسار چومے. امام حسین نے سر ہاتھ رکھ کے فرمایا بیٹی چھوڑ دے رو رہی. سورہ رو کے کہتی ہے بابا میں تے چھوڑنی ہاں، پر میرا دل کہندا ہے نہ چھوڑی آخری ملاقات سی. میرا دل پیا کہندا اٹھتے اکبر دے پیار لے لے اکبر واپس نہیں آئے گا. میرا دل کہندا ابو دیاں دعاواں لے لے ابو واپس نہیں آئے گا. فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. سورہ صابر گھرانے دی دی ہے سبق ہے. اسی رب دی رضا سے راضی، جو دی مرضی ہے اسی اپنی مرضی نو او دی مرضی گم کر دیتا ہے. حضرت امام محمد باقر
رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے اسی سیداں رسول دے گھر والے ہاں، یہ ساری توہین ہے کہ اللہ کوئی چیز ساڈے واسطے پسند کرے یہ اسی ناپسند کریے۔ امام باقر فرماندے نے یہ ساری توہین ہے، اسی رسول اللہ دے پتر اللہ ساڈے واسطے بھاویں ٹکڑے ہونا پسند کرے اسی وہی پسند کرے۔ اللہ ساڈیاں لاشاں تے کوڑے دوڑانے پسند کرے اسی پسند کرنے، ٹھیک ہے، ساڈے رب دی ہوئی پر مقام رضا تے کھڑے پھر رضائے الہی واسطے مکہ پہنچے اور مکہ بھی چھوڑنا پڑا، کربلا وال چل۔ سب تو پہلے امام علی مقام امام حسین نے جدوں تیاری کی تھی تو علماء نے آخیا حضرت جلد بازی نہ کرو، آپ نہ جاؤ، اپنا کوئی نمائندہ بھیجو۔ آپ نے فرمایا ہاں تھوڑا مشورہ اچھا ہے۔ آپ نے مجمع نگاہ دوڑائی، بیت اللہ کے سامنے اجتماع ہو گیا۔ امام حسین دیا نظراں امیر مسلم کے چہرے تے آ کے رک گئی۔ امیر مسلم کھڑے ہو گئے، بھائی جان میرے واسطے حکم فرمایا کوفے جاؤ گے؟ امیر مسلم نے آخیا بھائی جان اتنے کوفہ ہے، تسی آخو تو میں سمندر میں چھلانگ لگا۔ فرمایا اچھا پھر تیار ہے۔ اللہ مینوں بندہ کہنے لگا امام حسین نے امیر مسلم نو تیار کیتا ہے، کسی اور صحابی نو تیار نہیں کیتا، صحابہ دے بچیاں نو تیار نہیں کیتا، امیر مسلم نو کیوں تیار کیتا ہے؟ میں آخیا یہ بڑی دور اندیشی تو کام ہے۔ اگر کسی اور صحابی دے بچے نو بھیج دے اور وہ جا کے خط لکھدا کہ حالات اچھے نے تسی آ جاؤ، تے امام حسین جاندے تے اتھے جا کے شہید ہو جاندے کہ دنیا نے کہنا سی صحابہ دی اولاد سی نا، حسین نے دھوکھا کر کے خط لکھے تے حسین نو بلا کے تے شہید کروا دیتا ہے۔ امام حسین نے فرمایا میں کسی صحابی دی چادر تے داغ نہیں لگن دیاں گا، میں بھیجاں گا کہ اپنے بھائی کو اعتراض ہوئے تے میرے خلاف بھی ہوئے، صحابہ تے اعتراض نہیں ہوا۔ ادو بھی صحابہ دی چادر صاف۔ امیر مسلم تیاری کرو، ٹھیک ہے جی۔ شام کا وقت ہویا، امیر مسلم مغرب کی نماز امام پیچھے پڑی، کہنے لگے بھائی جان ایک مجبوری کی، میرے دو بچے نے محمد و ابراہیم، وہ ہمیشہ میرے نال رہندے نے، میرے بازواں تے سر رکھ کے سوندے نے، بچے ضد کر رہے ہیں کہ اساں نال جانا، اکیلیاں نہیں جانا۔ امام حسین نے فرمایا ہاں بچیاں نوں لے جاؤ۔ امیر مسلم کہندے نے بھائی جان میں ایک گل پوچھ سکنا، میرے بچیاں دے بارے تے مینوں تاکید کر رہے ہو کہ لے جاؤ، تے اپنی دھی نوں مدینے رونگٹ کو چھوڑ کے آئے۔ امام علی مقام امام حسین نے فرمایا امیر مسلم اسے واسطے اجازت دے رہے ہیں، میں سورہ نو مدینے سے چھوڑا ہے پر قسم میرا تھی کبھی نیند نہیں آئی، سورہ میرے سامنے کھلوتی ہوئی۔ بچیاں کی وجہ تو تسی پریشان ہو گے، لے جانا جو تقدیر کا لکھیا ہونا۔ امیر مسلم تیار کر کے بچیاں سمیت خود امام حسین نے سوال کیا۔ سیدنا امیر مسلم جنہوں کوفے پہنچے، کوفے والیاں نے پتہ کیتا کہ جو امام حسین دے بھائی آئے 40,000 کوفی نے امیر مسلم دے ہاتھ امام حسین دی بیعت کر 40,000۔ پانی منگتے نے، دودھ پیش کرتے ہیں۔ کوفے کی عورتیں امیر مسلم دے معصوم بچیاں تھلے اپنے ہاتھ بچھا دیا، اکھاں پیش کر رہی ہیں، کدے ایک چکتی ہے کدے دوسری۔
آپ نے محبت ویکھی، پیار ویکھیا، امام حسین نے خط لکھیا، بھائی جان 40,000 کوفی نے میرے آ کے تہاڈی بیعت کی، تسی آ جاؤ، حالات بہت اچھے نظر آ رہے ہیں۔ ادھر خط امام حسین وال مکے چلے، ادھر ایک یزیدی نے یزید نے خط لکھیا، حالات تیرے ہاتھوں نکل جانا۔ 40,000 کوفی نے کہ امیر مسلم بھی بیعت کر لی، حسین خود آیا کہ پورا علاقہ ہی حسین کا ہو جائے گا، تو کوئی انتظام کر، ورنہ اتنے حسینی جھنڈے لے رہے ہیں۔ یہ خط یزید تک پہنچے، کوفے انتظار ہو رہی ہے، امام حسین خط پا کے جلدی آ جائیں گے۔ یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو کیا کہ تو جا اور بشیر بن نعمان کو معزول کر کے کہ خود کوفے کا گورنر بن، حالات تے کنٹرول کر، اگر مسلم کا سر کٹنا پوے تے کٹ دے بھی، مگر حالات تے کنٹرول کر۔ عبید اللہ ابن زیاد شام دے وقت، اندھیرے دے وقت عربی لباس پا کے مکے دے رستے تو داخل ہویا تاکہ لوگ سمجھیں امام حسین آ گئے۔ لوگوں نے نعرے مارے، مرحبا یا ابن رسول اللہ، خاموشی نہ رہے، بجائے حضرت امیر مسلم وال جان دے جدوں دار حکومت والوں نے رخ کیتا، لوگوں نے آخیا اللہ اتنے کچھ اور معاملہ ہے، قلعے میں جا کے بڑے بڑے سرداروں کو گرفتار کر لیا۔ قلعے کی چھت پہ کھلو کے کہنے لگا مسلم کی بیعت توڑ دیو، میں حسین نہیں ہاں، میں ابن زیاد ہوں، جڑا بیعت نہیں توڑے گا وہ بچے یتیم کر دیتے جان کے، گھر جلا دیتا جائے گا۔ کوفی لا یوفی، وفات ایسی نہیں، انہیں بیعتاں توڑنی شروع کر دی۔ صبح تو لے کے شام تک 40,000 بچوں صرف 500 کوفی پیچھے رہ گئے۔ امیر مسلم مغرب دی نماز پڑھان واسطے کوفی دی جامعہ مسجد چاہے تو صرف 500 نمازی پیچھے، جماعت کھڑی ہوئی، یزیدیاں لوگوں نے کناں آ کے کہنا شروع کیا تسی نماز پڑھ دیو، تواڈے گھر نوں اگ لگ گئی، توڑ دیو بیعت توڑ کے نماز وچوں بھاگنا شروع۔ روایات میں چاہتا ہے امام مسلم نے جدو سجے سلام پھیریا کوئی نمازی نہیں سی، کبھی پھیریا کوئی نمازی نہیں سی، ہاتھ اٹھا کے آکھے ربا انہاں میری جماعت توڑی ہے، قیامت تک انہاں کو جماعت نصیب ہی نہ کرے۔ نماز پڑھ کے، اوابین پڑھ کے، دعا کر کے اٹھے، بچے تے قاضی شرح دے کرنے پتہ نہیں کس حال جو ہوں گے، اور لوگ جڑے پیروں میں اکھاں بچھاندے سن، دروازے بند کر رہے ہیں مسلم ساڈے گھر نہ آ جائے، اسی مصیبت وچ گرفتار ہو گئے۔ مدینے دا رہن والا شہزادہ گلیاں بے یاروں مددگار کھڑے، ایک ہاتھ میں تسبیح ہے، گلے تلوار لٹکی ہوئی ہے۔ حضرت امیر مسلم نے کچی جی حویلی دیکھی، دروازے ایک بڈھی کی عورت بیٹھی ہوئی اللہ اللہ بھی کرے، قریب آ کے سلام کر کے فرمایا اماں مسافر ہاں، تھوڑا پانی مل جائے گا؟ بڈھی نے جلدی نال پیالہ پڑھ کے پیش کیتا، پیالہ پکڑیا، کہنے لگی وے مسافرہ کتوں کا رہنے والا؟ امیر مسلم دے لمحہ تے جدوں مدینے کا نہ آیا ہچکی پڑ گئی۔ اما میں ہاں تے مدینہ پاک دا پتہ نہیں وہ قسمت کدھر لے جائے گی۔
اچھا پانی پی بیٹا پھر گلاں کرنے ہیں. آپ نے پیالہ لباں دے قریب لیا، اکھاں تو آنسو نکلے، پانی گرے، پیالہ بڈھی نے واپس کر دیتا. بڈھی کہتی ہے بڑے چاہ نال پانی منگا کے پیندا کیوں نہیں؟ فرمایا جی دو معصوم بچے اسے شہر میں جدا ہوں تو پانی کیوں پی سکتے؟ بڈھی کہنے لگی مسافر نہ پوچھ سکتی ہیں تھوڑا پورا تعارف کیے. فرمایا مسلم بن عقیل، میں امام حسین کا بھائی نمائندہ بن کے آیا سوں. بڈھی کہنے لگی مسلم وہ مرید اور نعرے مارنے والے ہاتھ چومن والے کدھر؟ فرمایا سب نے بہن چھوڑ دیتی، لوگ میری جان میں پیاسے ہوں کدھر چلی ہو؟ فرمایا سب اپنے دروازے بند کر رہے، میں نے گھر رات گزارنے واسطے جگہ بھی کوئی نہیں دے رہا. بڈھی کہہ رہی ہے تھوڑی شان دے لائق میرے کول کوئی بستر تے نہیں، میری ٹوٹیاں چارپائیاں تے پرانے گدے، پر مدینے دے رہن والے ہاں کدی میری دعوت قبول کرتے آج رات میری کلی نو ہی رنگ لا چھڑ دیتا. امیر مسلم نے فرمایا اما تیرے گھر میرا تیرا ہوئے گا، صبح کی لاش لٹک جائے گی، میں نہیں چاہتا میری وجہ تو تم پریشان ہوئے. بڑھی رو کے کہنے لگی شہزادے موت کا وقت مقرر ہے، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقت گزرتا جائے گا، گھڑی اگے نہیں ہوے گی، گھڑی پیچھے نہیں ہوے گی. ایسی موت تو ہزاروں زندگیاں قربان، جہی موت آوے تے مدینے والے پیچھے آوے. مرحبا اہلا صاحب. مائی اٹھ کے نا چادر نکال کے چارپائی تے بچھائی. امیر مسلم نے فرمایا چادر دی لوڑ نہیں، شاید میری زندگی دی آخری رات ہے، مینوں ایک لوٹا پانی دے دے، میں وضو کر کے نا اپنے رب نو اور یاد کر رہا ہوں. امیر مسلم نے وضو کیتا، مائی نے مصلی بچھایا، عبادت الہی مشغول ہو گئے. کدے خیال آتا ہے بھائی حسین نو خط پہنچ گیا ہوئے گا، وہ چل پے اتنے آئے تو اتنے تے حالات ہی بگڑ گئے. کدے خیال آتا ہے بچیاں کا پتہ نہیں کی حال ہے. ادھی رات کا ویلا سی، اس مائی دا لڑکا گھر آیا تو ویکھیا دروازے کول ماں بہ کے کدے ہسدی ہے کدے روندی. امی کدے ہسنی ہے کدے رونی ہے. انہیں آخیا پتر کوئی خوشی کی گل آتی ہے ہس پینی، کوئی غم کی گل آتی ہے رو پینی ہے. پتر کہنے لگا نہیں امی معلوم ہوتا ہے تم میرے کو کچھ چھپا رہی ہے، میں تیرا بیٹا نہیں ہوں. یہ کیفیت تیری کدے نہیں دیکھی، سچ دس تیرے ہسن کی وجہ کی ہے؟ پتر کا منہ چمک کہندی ہے پتر ہسدی تاں کوفے بڑے بڑے محل تے بڑیاں بڑیاں ماڑیاں نے، میرے کچے کوٹھے جے آج کسی کا مکان نہیں ہو. انہیں آخیا خیر ہوئے میرے مکان میں حسین کا بھائی نفل پیا. امی روندی کی ہوئی جنہیں بلایا سی بچے خون دے پیاسے ہو گئے، وہ تلاش پہ کر دے. ظالم کہنے لگا پھر تو سانو حفاظت کرنی چاہیے، اندر تو پہرا دے باہر میں پہرا دے. باہر نکلیا دوڑیا ابن زیاد کو جا کے دسیا جڑا انعام دا اعلان کیتے ہی مینوں دے تے مسلم کو میں گرفتار کرانا میرے گھر وچ موجود. 300 سپاہی انہیں بھیجے، مکان دا گھیراؤ کیتا، گھوڑیاں دیاں ہن ہناٹاں، سپاہیاں دے نعرے، آوازاں. مائی نے باہر ویکھیا تے باہر سپاہی فوج آ گئی. امیر مسلم دیا قدموں تے دوپٹہ رکھ کے کہندی ہے شہزادے واسطہ ہی ماں فاطمہ دا، ماں اگے میری شکایت نہ کرے. شہزادے میرا کوئی قصور نہیں، خدا کرے میرا بیٹا جہنم جلے، اس نے میرا دھوکہ کیتا ہے. امیر مسلم نے فرمایا اماں تقدیر دا لکھیا کوئی نہیں ٹال سکتا. آپ اٹھے اور آپ نے تلوار میان چ بڈھی رو کے کہندی ہے شہزادے 2-4 بندے ہوندے تے میں تینوں باہر نکلنے کی اجازت دینی، اتنے کئی 100 کی تعداد نے.
آپ نے فرمایا اماں تو ہٹ جا، تو تماشا ویکھ، بکریاں نال تے ٹکر لے سکدیاں نے، شیراں دے مقابلے بڑے مشکل ہوتے ہیں۔ میں دس دیاں گا میرے خون چڑھا ہے۔ تلوار لے کے باہر نکلی، ٹوٹ پے 300 سپاہیاں، لاشاں گر رہی نے، کسی دا سر نہیں، کسی دا بازو نہیں، کسی دے پیر نہیں، کسی دے 2 ٹکڑے، کسی دے 4 ٹکڑے، علی دا چہر بکھرے ہے۔ اس سپاہ سالار کہنے لگا تسی ایویں غصے چ آ گئے بندے ماری جاندے ہو، اسی لڑن تے نہیں آئے، اسی تے معافی منگن آئے، سانو معاف کر دیو، سانو پھر بیعت کر دو۔ آپ دی جرت تے بہادری ویکھ کے 50,000 کوفی نے پھر بیعت کر دی۔ چلو جی نال چلو گھراؤ کرنے ہیں، ابن زیاد کو گرفتار کرنے۔ اللہ، ابن زیاد کو پتہ لگا کہ وہ لشکر لے کے آ رہے ہیں، ہن خیر نہیں، انہیں قوم دیا سرداراں بلا کے گرفتار کر لیا۔ چند سپاہی قلعے کے دروازے پیچھے کھڑے کیتے، امیر مسلم داخل ہوتا جائے کہ حملہ کر کے انہوں شہید کر دے۔ امیر مسلم بڑی جرت اور بہادری نال قلعے میں داخل ہو، دروازے پیچھوں سپاہی ٹوٹ پائے، شدید زخمی ہوئے، رسی نال جکڑ کے ابن زیاد کے دربار پیش کیا۔ ابن زیاد کہتا ہے کون ہے تو؟ فرمایا مسلم بن عقیل۔ کس نے تینوں بھیجا ہے؟ حسین ابن علی۔ کیوں آئے کوفے؟ اسلام کی سربلندی واسطے۔ ابن زیاد کہتا ہے اسلام نال تیرا واسطہ کی ہے؟ فرمایا اسلام ہے ہی ساڈے گھر دا، تو کی لگنا ہے اسلام؟ کہنے لگا میں جان بچانا چاہنا، قلعے سے چڑھ کے حسین نو گالیاں دے یزید دی تعریف کر۔ حضرت امیر مسلم نے فرمایا کتے میری گل غور نال سن لے، سر سے ٹکایا جا سکتا ہے پر زبان تے حسین دی توہین نہیں لائی جا سکتی۔ اللہ، میں تینوں اس طرح مارا دنیا یاد رکھے۔ آپ نے فرمایا مینوں پتہ ہے خباثت بھی تم بہت لگی ہے۔ جلاد کو کہنے لگا قلعے کی چھت لے جا کے سر کٹ کے لاش گلی سو۔ امیر مسلم دے ہاتھ پیر بندے نے، قلعے کی دیوار تے کھلو۔ جلاد کہتا ہے تیری زندگی کی کوئی آخری خواہش ہے؟ فرمایا ہاں، اگر پوچھیے تو میری خواہش ہے، میں تھوڑا قیدی ہوں، بڑا مجبور ہوں، کدے اجازت دیو کہ میں 2 نفل نہ پڑھ لوں۔ جلاد کہنے لگا میرے نفل میرے کو تینوں بچا لیں گے۔ فرمایا نہیں بچان گے، پر وہ بولے کہ یہ شیوا ہے مشہور ہمارا، سامنے نہ عبادت میں ہے دستور ہمارا۔ انہیں آخیا چل پڑھ۔ آپ نے جلدی نہ پڑھے، سلام پھر کے فرمایا عبادت الہی لذت بڑی آئی ہے، پر جلدی تاں کیتی ہے تسی یہ نہ آکھو موت کو ڈر کے نماز لمبی پیا کرتا ہے۔ اچھا نفل ہو گئے، کدے ایک احسان کرے نا، میرے تو بعد میرے 2 یتیم بچے شہر رہ جاتے، کدے میرے یتیم ملن کہ انہوں نے مدینے یا مکے دے راہ تے پا دے۔ پھر آپ نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ جلاد نے تلوار چلا کے آپ کا سر کٹیا، لاش زمین پہ ٹوٹ دیتا، نیچے آ کے لاش پاش پاش۔
امیر مسلم دی لاش نو سٹی جا رہی سی، قاضی شریح اپنی اکھاں نال ویکھ رہے سن جنہاں دے گھر معصوم بچے موجود سن۔ قاضی شریح گھر وال آئے، سوچتے نے میں مسلم نے یتیماں نو کیویں دساں تسی یتیم ہو گئے؟ گھر آ کے بیوی نو آکھیا مسلم شہید ہو گئے نے، یہ بچے یتیم ہو گئے نے، انہاں نوں دسنا نہیں، شربت بنا، اچھا کھانا پکا، انہاں نوں کھلا لئیے، پھر کسی طریقے نال انہاں نوں سمجھاواں گے، ہولی ہولی دساں گے۔ معصوماں دے دل ٹوٹ جان گے۔ شربت بنا کے لے آئے، قاضی شریح تے اودی بیوی بہ کے کہندے نے شہزادیو اے شربت پیو، یہ کھانا کھاؤ۔ بچے کہندے نے ابو آ جان پھر رل کے کھاؤ۔ قاضی نے قریب آ کے دونوں شہزادے کو جفے چ لے گیا، سر تے بوسے دے کے کہنے لگا ابو دیر نہ لان گے، تسی کھانا کھا لو بچے، کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جدو قاضی نے پتہ چومیا، سر تے بوسے دیتے، دونوں بچے کہنے لگے چاچا جی سچ دسو اج انج بوسے دیتے جے جویں ساڈا ابا مدینے دے یتیم بوسے کدھر یتیم چلی ہو؟ فرمایا بچے اور جھوٹ کدے نہیں بولیا، تھوڑے تانے دا امتی ہاں، تھوڑا باپ شہید ہو گیا۔ قاضی کی بیوی کہندی ہے بچے اور میں مرغیاں بنا کے منہ پانی ہیں، تھوڑی دیر واسطے مینوں ماں سمجھ لو۔ فرمان لگے پردیس وچ جنہاں دا باپ اس طرح بچھڑ جائے وہ کیویں کھانا کھا سکتے؟ بڑی مشکل نال دو دو چار چار لقمے انہوں نے منتاں کر کے کھلائے، پانی پلایا۔ قاضی صاحب کہندے نے بچیو فکر نہ کرو، دروازہ عراقین تو ایک قافلہ جا رہے ہے مدینے، میں اس قافلے نال ملا دیاں گا، رب نے چاہیا تو تسی مدینے پہنچ جاؤ گے، پھر تھوڑا اپنا شہر ہے، تھوڑا اپنا خاندان۔ قاضی نے اپنے بیٹے اسد کو آواز دیتی، اسد حضرت مسلم دے یتیماں نوں لے جا تے دروازہ عراقین تو قافلے نال ملا۔ دونوں شہزادیاں نے انگلیاں پکڑیاں، چل پے، تقدیر دا لکھیا کچھ اور سی، دروازے تے پہنچے تے قافلہ جا چکا سی، دور قافلہ نظر آ رہا ہے، تنبیہ دا ویل ہے، خوف پھٹی ہوئی ہے، ہلکی ہلکی روشنی بڑھتی جا رہی ہے۔ اسد کہندا ہے قافلہ زیادہ دور نہیں، آؤ دیکھو مل جاؤ، نال جا کے مدینے پہنچ جاؤ۔ بچے دوڑ پہ، ایک یتیم، دوجے مسافر، تیجے دکھوں سے بھرے ہوئے، چوتھے مدینے دیا گلیاں پھرن والے، کوفے دیا جنگلاں میں کرے دوڑے نہیں سن۔ معصوم بچے دوڑ پہ پتہ ہلتا ہے ڈر جاتے ہیں کوئی سپاہی نہ ہوئے، کوئی پکڑنے والا نہ ہوئے، سارا دن بچے دوڑتے رہے، رات پہ گئی، بڑا نکتا ہے تے چھوٹا لطیف ہوتا ہے، چھوٹا نکتا ہے تے بڑا لطیف ہوتا ہے، روڑ لگتے ہیں ایک دوجے کو کہتے ہیں نالوں بھی آواز سن کے کوئی سپاہی نہ ہو جائے، یتیماں نوں روڑ دی اجازت ملے۔ رات پئی پھر دوڑنا شروع کر دیتا، ساری رات دوڑتے رہے، صبح اذان دی آواز آئی کہ رک گئے، بھائی نماز تے پڑھیے نہ پھر دیکھی جائے گی۔ ایک تالاب کے کنارے تے بہ کے وضو کیتا، نماز پڑھی، سلام پھیر کے ویکھیا تے کوفے دی مسجد دے مینار نظر آ رہا ہے، بھائی معلوم ہوتا ہے ساری رات اسی کوفے دے سجے کھبے پھرتے رہے، چلو چھپ جائیے۔ ایک درخت دی کھوہ وچ دوویں بھائی جفی پا کے بیٹھے، ایک دوجے نوں کہندے نے بولیو نہیں، آواز نہ نکالیو، کوئی سن نہ لگے۔ صبح سورج چڑھیا، کوفے تو ایک عورت پانی بھرن واسطے اس تالاب تے آئی،
تے کڑا پانی میں ڈبویا نا تے پانی بچ دو تصویراں نظر آئی تے مڑ کے ویکھیا تے دونوں بچے درخت کی کوہ جفی پا کے بیٹھے. عورت قریب آ کے کہندی ہے تسی کون ہو؟ تلگام والے وہ جھوٹ سے بولنا سیکھے نہیں سی. وہ بولے ہمیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے مسافر بے قصو مجبور ہیں ہم تو مدینے کے. کسی مسلم دے بیٹے ہیں مسافر ہیں مجبور ہیں. عورت رو کے کہندی ہے فکر نہ کرو میں جی کنیز ہاں نا وہ تھوڑے گھر میں بڑا ہی پیار ہے. وہ تیار وقت درود پڑھتی رہتی ہے کہ تسی میرے نال چلو کہ میری مالکہ تھوڑا استقبال کرے گی تھوڑا کپڑے دے گی کھانا کھلائے گی تے عزت نال تھوڑا گھر پہنچا دے گی. تے چھوٹا بھائی کہندا ہے سانو دشمن دے حوالے تے نہیں کرے گا. کہندی نہیں مینوں فائدہ ہوئے گا میں تھانوں لے جاواں گی تے مالکہ مینوں آزاد کر دے گی. تے بڑا بھائی چھوٹے وال دیکھ کے کہندا ہے ویرا جو تقدیر وچ لکھے ہوتے ہونا ہے یہ ساری وجہ تو اس غریب نو آزادی ملتی ہے تے چل چلیے دیکھی جائے گی جو ہوگی. عورت نے پانی کا گھڑا رکھیا سر تے ننے یتیماں دیاں انگلیاں پکڑیاں تے چل پئی اپنی مالکہ وال. میاں صاحب فرماندے نے پانی بھرن بنیاریاں رنگا رنگ گھرے پر بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چلے. بچیاں دیاں انگلیاں پکڑ کے جدوں حویلی داخل ہوئی نا تے مالکہ کہندی ہے یہ بچے کون نے؟ تے کنیز کہندی ہے جنت دے پھول جلستان زارا دی کلیاں. حضرت مسلم دے یتیم نے اٹھ کے عورت نے کلیجے نہ لایا منہ چوم کے فرمایا شکر ہے میں تے ساری رات دعا کرتی رہی ہوں خیر ہوئے تسی خیر نال مل جاؤ. تے جلدی نال کھانا پکا کے تے پیش کیتا تے شربت بنا کے دیتا تے قدماں نو دبا کے کہندی ہے جلدی جلدی سو جاؤ میں تے تہاڈی کنیز آ نا میرا خامد تھانوں ڈھونڈدا پھردا ہے کدھر ظالم آ نہ جائے. شاید دیو میرے ہتھاں ول ویکھیو باتاں نہ کریو اچا رویو نہیں کدھر خامد دے کل بھی تہاڈی آواز نہ پے جائے. دونوں بھائی کھانا کھا کے اندر لیٹ گئے. نیند آئی تھکے سن سو گئے. حارث گھر آیا بیوی نو کہنے لگا جلدی کر کھانا دے سارا دن میں تلاش کرتا رہا مسلم دے بچے مل جان ساڈا گھر دولت نال بھر جائے. عورت دے پیر دباندی ہے پیر دبا کے کہندی ہے رب دا دتا بڑا کچھ ہے کی کرو گے فاطمہ نو ناراض کر کے اس دولت کا کی فائدہ ہوئے گا جہاں مصطفیٰ ناراض ہو جان دین برباد ہو جائے. انہیں آخیا چھڑ نصیحت تو اتنی دولت ملے گی کہ گھر بھر جائے گا. کھانا دے کے تے پیر دبا کے کوشش کر رہی ہے یہ ظالم سو جائے. اجے حارث کی اکھ بھی نہیں سی لگی تے مسلم دیا یتیماں نے خواب دیکھا. بڑے بھائی نے جلدی چھوٹے بھائی نے جگایا میرا اٹھ خیر ہو بھائی میرے بھائی میں کام لے کے نبی کریم کی بارگاہ سارے ابو کا سر کرتے ہیں خون پیا وگدا ہے حضور کی بارگاہ پیش ہوئے تے نبی کریم فرماندے نے مسلم آپ آئے بچے کتنے نہیں. ابو کہتے ہیں یا رسول اللہ بچے میرے پیچھے پیچھے آ رہے. چھوٹا کہتے ہیں میرا میں نہیں ہوئی خواب دیکھیے دونوں جفا پا لیا رون لگ پے معصومہ دی رون دی آواز آگے کن وچ آئی. بیوی نو کہندا اے کس دی آواز ہے؟ انہیں آخیا شاید گواڈیاں دے بچے نے پڑوسیاں.
حارث کہنے لگا نہیں، یہ تو انج پہ روندے نے جی یتیم روندے نے، ساڈے پڑوس بھی یتیم کوئی نہیں۔ انہیں آخیا تھکا آیا نا تینوں محسوس ہو دے، بس ہو جا۔ کہنے لگا معلوم ہوتا ہے ساڈے کمرے چ آواز ہے۔ ویکھیا تو بعد تالا لگا، انہیں آخیا تالا لگے اندر کون ہے؟ ظالم نے ہتھوڑا لے کے تالا توڑ دیا، دروازہ کھولیا تو مسلم دی یتیم جفی پا کے دونوں چارپائی پہ بیٹھے۔ یقین محسوس کیتا اس گھر بھی ساری بڑی عزت ہوئی ہے، ایک گھر کے ساڈے میں پیار کرنے والا ہے، یہ بھی کوئی ساڈا محب ہو گئے گا۔ ظالم قریب آیا، بڑے غصے نال دونوں شہزادے اندر بازو پکڑ کے کھچیا اپنی دستے بیدار سے ایک بھائی کا بازو کھینچا، دوسرے بھائی کا اس ہاتھ سے گیسو کھینچا، قتل کے خوف سے اٹھے نانی کے پیارے، اس توقف پہ ستمگر نے تماچے مارے، کھینچا اس طرح کہ پردے ہوئے کرتے سارے، موٹ کے گل بن گر پڑے وہ پردے طرف کے تارے۔ یا حسین ابن علی ایک نے بسل یاس کہا، اور دوسرے بھائی نے یا حضرت عباس کہا۔ زلفاں تو پکڑ کے بچیاں کسے کدا ہے، کدے منہ تے تماچے مارتا ہے، کدے پیروں میں ٹھوکرا، اور نے اپنا دوپٹہ ہاتھ میں قدموں پہ رکھے، پیر پکڑ کے کہہ دیے ارے سید ہے، یہ سید ہے تماچے نہ لگاؤ، ارے سید ہے یہ سید ہے تماچے نہ لگاؤ، ارے قرآن کے برگوں کو زمین پر نہ گرا، بس ارے بس زمین اب تو ہلی جاتی ہے، لے اب تو مجھے فاطمہ غمگین نظر آتی ہے۔ اللہ بچیاں پکڑ کے نہر فرات پر لے جا رہے، اور تم تلوار مار کے زخمی کر دیتا، برف بھی لگا کے چل گیا۔ نہر فرات کے کنارے آ کے تلوار چک کے مارن لگا کہ بچے کہنے لے ظالم ساڈا قصور تے دس، ساڈا جرم کرو۔ کیا لگا کوئی جرم نہیں، پھر سانو کیوں مارنا ہے؟ انہیں آخیا تمہیں مارا گا انعام ملے گا۔ شہزادے کہنے لگے انعام دی لالچ ہے نا، سانو مار نہیں، سانو کسی منڈی تے جا کے بیچ دے، کوئی غلام سمجھ کے خرید لے گا، تینوں دولت مل جائے گی، ایسی بات ہے۔ کہنے لگا انعام زیادہ ملنا ہے، قیمت تھوڑی تھوڑی ملے گی۔ انہاں فرمایا پھر زندہ اتنے زیاد کو لے چل انعام لے، کہنے میں زندہ لے جاؤں، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چھڑا لوے، میں انعام تو رہ جاؤں، میں تھوڑے سر کٹ کے لے۔ بڑا بھائی حارث دا ہاتھ پکڑ کے کہندا ہے پھر ایک احسان کر سکیں تلگان والوں کر جاؤ گے۔ حارث کہندا ہے کی احسان؟ کہندا پھر مہربانی کری پہلے میرا سر کٹی، میں چھوٹے دی لاش نہ بیچو۔ چھوٹا کہنا نا میں بڑے بھائی کا تڑپنا نہیں دیکھ سکتا، پہلے میرا سر کٹ۔ کہنے لگا تم مرن دی بڑی شوق، دونوں بھائیاں نے ایک دوسرے کو جفی پا لی، ایک بھائی دوسرے بھائی کو کہنا ہے میرا جے تو پہلے شہید ہوئے تے نانے تے ابے نو سلام آکی، تے میں پہلے شہید ہویا تے میں تیرا سلام آکھا۔
فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ظالم نے اندر وار مار کے دونوں نے سر کٹے، لاشاں چکے، دونوں دیا لاشاں نہر شراب دی سنی. یہ ڈوب کر نہر میں کوثر کے کنارے پہنچے، ڈوب کے نہر میں کوثر کے کنارے پہنچے. آئی ہے لڑکی صدا پیارے ہمارے پہنچے. رسول اللہ کے گھر والے این قربانیاں دیتی ہیں. یہ وجہ کہ 14 صدیاں بعد بھی انہوں نے سلامیاں ہو رہی ہیں، انہوں نے عظمتوں کو سلام کیتے جا رہے ہیں. جب تک اس زمین پہ سورج چڑھتا رہے گا آل بیت کی عظمتوں کو سلامیاں ہوں. میں مبارکباد پیش کرنا اس جامع مسجد پٹال پلاٹ والی دی انتظامیہ، کاروان عشق مصطفیٰ نے جملہ حکیم حضرت علامہ صابر ایوب صاحب معافر و فخر کہ جنہوں نے سنی ہونے کا حق ادا کیتا اور لوگوں نے دسیا کہ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے حسن، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان عالم ہے. الحمدللہ اس پروگرام کے اندر شرکت واسطے دور دراز کا سفر کر کے آپ تشریف لے آئے. حافظ اصغر صاحب اپنے دوستوں کے اولاد موٹر سائیکلوں کے پہل کو تشریف لے آئے. کچھ میاں والی تو احباب آئے، بلال آباد تو آئے، گردو نواز تو آئے. کیوں آئے؟ کہ رسول اللہ نال وفاداری کا اظہار کرے. اللہ تعالیٰ میری تھوڑی حاضری قبول کرے. اللہ اس سلسلے میں سدا بہار رکھے. میں تمام دوستوں ممنون ہوں. حکیم محمد طاہر صاحب، محمد حسن صاحب، انہاں بھائیاں نے بڑیاں محبتاں دیتی ہیں، جمیل صاحب اور بڑے پرانے ساتھی نے. اللہ تعالیٰ سب کو دو جہاں دی خیراں عطا فرمائے. کھڑے ہو جاؤ حضور دی بارگاہ.